بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فورتھ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ سب اپنا کام وقت پر کر رہے ہوں گے۔ اچھا بچوں، ابھی ہم اردو کی کلاس شروع کرنے والے ہیں، تو آپ سب اردو کی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 35 کھولیں۔ آج ہم پڑھائی کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے چھٹی حص، یعنی محسوس کرنے کی صلاحیت۔ تو بچوں آپ سب یہ جو عنوان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کسی چیز کو آپ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ٹچ کرے تو آپ کو محسوس ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان سے چھین لیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایسی غیر معمولی صلاحیت ان کو عطا کر دیتا ہے جس سے وہ پوری زندگی جو ہے آرام سے گزار سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری اس عنوان کے اندر بھی ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر ایسا کیا تھا کہ چھٹی حص اس کا نام رکھا گیا اور چھٹی حص کا اس عنوان سے کیا تعلق ہے۔ تو بچوں آپ لوگ صفحہ نمبر 35 پہ آپ چیک کرتے جاؤ، میں ریڈنگ کرتی ہوں، جس طریقے سے میں ریڈنگ کرتی ہوں ایسی آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں۔ چھٹی حص۔ رشید کے والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے۔ ریلوے محکمہ ریلوے لائن جہاں بھی ریل گاڑیاں جو ہے وہ چلتی ہے اس میں وہ نوکر تھی۔ انہوں نے سب بہن بھائیوں کو ننیال کے شہر سرگودا میں چھوڑا ہوا تھا۔ ننیال کہتے ہیں نانی کا گھر، تاکہ وہ سب اپنی پڑھائی آرام سے مکمل کر سکیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر شہر بدلتی تو شاید ان کی تعلیم ادھوری رہ جاتی۔ مطلب اگر وہ اپنی ایک جگہ ان کی پوسٹنگ ہوتی، دوسری شہر میں ان کی پوسٹنگ ہوتی تو ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ انکمپلیٹ رہ جاتی۔ تو اس لیے انہوں نے ان کو اپنی نانا کے گھر پہ چھوڑا ہوا تھا تاکہ وہ اپنی پڑھائی آرام سے کر سکیں۔ دو مہینے کے بعد گھر آتے تو سب خوش ہو جاتے تھے، چونکہ رشید خاندان میں سب چھوٹا تھا، اس لیے والدہ صاحبہ اسے اکیلے باہر نہ جانے دیتی تھی۔ جب والد صاحب آتے تو سب کو یہ خوشی بھی ہوتی کہ اب وہ ان کے ساتھ باہر کی سیر بھی کر لیں گے۔ محلے میں گھر سے تھوڑی ہی دور حافظ محمد رمضان صاحب کا گھر تھا۔ وہ یوں تو آنکھوں سے نابینا تھے، مطلب ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا، لیکن ان کی اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پورا کیا ہوا تھا کہ ان کی باقی تمام حصوں کو کچھ غیر معمولی طاقت عطا کر دی تھی۔ رشید کی والد کا بھی ان کی ذات سے بہت لگاؤ تھا، یعنی بہت تعلق تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی تو ان کو ملنے کے لیے ضرور وقت نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی رشید کے ابو کو ان سے بہت لگاؤ تھا، ان کے ساتھ ان کی تعلق اتنی اچھی تھی کہ وہ جب بھی گھر آتے تو ان سے ملنے کے لیے ضرور جاتے۔ ایک دفعہ والد صاحب گھر آئے تو کہنے لگے، میں 3-4 ماہ سے حافظ صاحب کو ملنے نہیں جا سکا، اس دفعہ ضرور ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اگلے ہی روز وہ رشید کو کہنے لگے کہ چلو آج آپ کو بھی میں محترم حافظ صاحب سے ملوانے لے جاتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ چل دیے۔ حافظ صاحب کے گھر پہنچ کر ابو نے دستک دی، یعنی دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، آ جائیے۔ وہ دونوں حافظ صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھے کہ انہوں نے رشید کے ابو کا نام لے کر کہا، آ جائیے حمید صاحب، آج بہت دنوں کے بعد تشریف لائی ہے، بیٹھ جائیے۔ رشید کبھی ابو کی طرف دیکھتا اور کبھی حافظ صاحب کی طرف۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ والد صاحب نے اسے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ رشید نے راستے میں ابو سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں کہا تھا کہ حافظ صاحب نابینا ہے، یعنی وہ نہیں دیکھ سکتے۔
انہوں نے تو آپ کو دیکھتے ہی آپ کا نام لیا تھا جبکہ آپ بولے بھی نہیں تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ ابو بولے، نہیں بیٹا، وہ واقعی نابینا ہے اور دیکھ نہیں سکتے، وہ صرف آنے والے کی قدموں کی آواز سے اس کی پہچان کرتے ہیں اور نام لے کر بلا لیتے ہیں۔ ان کی یہ حس اتنی تیز ہے کہ انہوں نے کبھی غلطی نہیں کھائی۔ رشید ابو کی یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوا۔ تو بچوں اس پیراگراف میں یہ ہے کہ مطلب حافظ صاحب دیکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن اس میں یہ جو محسوس کرنے کی حس تھی وہ اتنی تیز تھی کہ وہ آسانی سے کسی بھی آنے والے کو پہچان لیتا تھا کہ یہ کون ہے، تو وہ بغیر دیکھے اس کا نام جو ہے لے کر ان کو بلا لیتی کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اس کو یہ حس جو ہے اتنی تیز دی ہوئی تھی کہ وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن وہ محسوس کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ تھی۔ تو اچھا بچوں، ابھی یہ اس پیراگراف میں دیکھ لیتے ہیں کہ ابو بولے، بیٹا حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ میں تقسیم ہند سے پہلے کا انہی حافظ صاحب کا ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ تقسیم ہند یہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے جب ہندوستان اور پاکستان جو ہے ایک ساتھ تھے، ابھی ان کا تقسیم نہیں ہوا تھا، تو یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے۔ یہ قصہ جو ہے وہ اپنے بچے کو سناتا ہے، جسے آپ کو بخوبی یعنی اچھی طرح، بخوبی مین اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی غیر معمولی طاقتوں سے نوازا ہے۔ حافظ صاحب ہندوستان کے ایک کافی بڑے قصبے میں بچوں کو قرآن مجید حفظ بھی کرواتے تھے اور نماز کی امامت بھی کرتے تھے۔ یعنی بچوں کو وہ قرآن مجید حفظ کرواتے تھے اور نماز یعنی امامتی بھی وہ کرتے تھے، مطلب امام بھی تھے۔ ایک روز عشاء کے وقت باہر آندھی آ گئی، تیز ہوائیں جو چلنے لگتی ہے، طوفان سا جو آتا ہے۔ نماز ختم ہونے کی تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ گھر کیوں نہیں جا رہے؟ تمام نمازی ایک زبان ہو کر یعنی ایک ساتھ بولے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا گھر آ گیا ہے؟ یعنی ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ اتنی تیز آندھی میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا گھر آ گیا ہے؟ ابو نے بتایا کہ ان دنوں واقعی بہت گرد آلود اور اندھیرا کر دینے والی آندھیاں آیا کرتی تھی، گرد آلود جس میں بہت سارا مٹی اور طوفان ہو۔ حافظ صاحب بولے، یہ بھی کوئی بات ہے، سب میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر قطار بنائیے، آنکھیں بند کر لیں اور میرے پیچھے چل پڑے۔ ابو کا کہنا تھا کہ میں بھی ان نمازیوں میں شامل تھا۔ ہم نے ان کی کہنے کے مطابق قطار بنائی، آنکھیں بند کی اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ حافظ صاحب کی آواز آئی، سخی صاحب آپ کا گھر آ گیا ہے۔ ان بندوں میں ایک کا نام سخی تھا، تو جب وہ اس کا گھر قریب آ گیا تو اس نے حافظ صاحب نے اس کا نام لے کر پکارا کہ سخی صاحب آپ کا گھر آ گیا ہے۔ وہ قطار سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس طرح حافظ صاحب باری باری سب نمازیوں کو ان کے گھر پہنچا کر اس شدید آندھی میں سب سے آخر میں اپنے گھر گئے۔ ابو نے بتایا کہ اس واقعے کی وہ خود گواہ ہے۔ یعنی بچوں یہ حافظ صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دکھائے تو اس کو کچھ نہیں دیتا تھا، لیکن حس اتنی طاقتور تھی کہ محسوس کرتے اور ان نمازیوں کو جو خود دیکھ سکتے تھے انہوں نے ان کو گھر پہنچایا۔ یہ واقعی میں بہت بڑی بات ہے۔ رشید یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر رحیم و کریم ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والی کسی بھی کمی کو کسی دوسرے رنگ میں کتنے اچھی طریقے سے پورا کر دیتی ہے۔ تو بچوں اس پوری سبق کو جو ہم نے پڑھا، آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے گھر میں بار بار اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تو آپ لوگ
بار بار اس کی ریڈنگ کریں. انشاءاللہ کل ہم اس کا ایکسرسائز کریں گے. آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.